لوگ کوئی ان کو کہہ رہے تھے کہ پیازوں کا جوس نکال کے پیو ہر روز، کوئی یہ پیو یہ پیو، اس طرح کی عجیب و غریب چیزیں تھیں. اور انہوں نے یہ اس ویڈیو میں بتایا کہ 2 دن سے انہوں نے وہ ماسک اتارا نہیں ہے، اور اسی کے اندر وہ پیشنٹس چیک کرتی جا رہی ہیں کیونکہ ان کے پاس ماسک ہے نہیں ہے. اور اسپیشلی جو سب سے زیادہ لوگ ہیں وہ انڈیا میں اس کے اندر مرے تھے، اور انڈیا کے اندر جو ہے وہ تقریباً 13 سے 14 ملین کے قریب جو ہیں لوگ، اس وقت برٹش رول جو انڈیا تھا اس کے اندر 13 سے 14 ملین کے قریب جو ہے وہ لوگ مر گئے تھے. آج کل یہ ایک بہت ہی کامن جو ہے یہ ایک ڈیبیٹ چلی ہوئی ہے کہ جو کرونا وائرس ہے، جو کووڈ-19 ہے، وہ بیسیکلی بہت ہی سملر ہے اسپینش فلو کے، جو 1918 کے اندر آؤٹ بریک ہوا تھا. اور بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر بہت زیادہ سملیرٹیز پائی جاتی ہیں، اور ہسٹری جو ہے وہ اپنے آپ کو ریپیٹ کر رہی ہے، یعنی کہ جو 100 سال پہلے ہوا تھا وہی اب جو ہے وہ دوبارہ ہو رہا ہے، اور اس کے اندر بہت سارے پیٹرن جو ہیں وہ ایگزیکٹلی سیم ہیں جو اس پینڈیمک کے تھے. تو اس ویڈیو میں بیسیکلی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ سب سے پہلے تو یہ ہم دیکھیں گے کہ جو اسپینش فلو ہے وہ ہے کیا، اور اس کو اسپینش فلو کیوں کہتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہم دیکھیں گے کہ ایگزیکٹلی اسپینش فلو کی اور جو کرونا وائرس ہے، جو کووڈ-19 ہے، ان کی کیا کیا سملیرٹیز ہیں اور ان کی کیا کیا ڈس سملیرٹیز ہیں، اور پھر ان سملیرٹیز اور ان ڈس سملیرٹیز سے اور اس ساری سچویشن تھے اس وقت ہم کیا لیسن یا کیا سبق سیکھ سکتے ہیں. تو سب سے پہلے بات یہ کرتے ہیں کہ جو اسپینش فلو ہے وہ بیسیکلی ہے کیا، اور اس کو اسپینش فلو کیوں کہتے ہیں. اسپینش فلو بیسیکلی ایک پینڈیمک ہے، بہت ہی ڈیڈلی پینڈیمک تھا، جو کہ آؤٹ بریک ہوا تھا 1918 میں، اور اس وقت ورلڈ وار 1 جو ہے وہ جاری تھی، اور وہ اپنے اینڈ کی طرف جو ہے وہ جاری تھی، کیونکہ ورلڈ وار 1 جو ہے وہ 1918 نومبر میں جو ہے وہ ختم ہوئی تھی. اور جو یہ پینڈیمک ہے اسپینش فلو، یہ جو ہے آؤٹ بریک ہوا تھا مارچ 1918 میں، اور یہ تقریباً 2 سال جو ہے نا وہ رہا تھا، 1.5 سے پونے 2 سال کے قریب. اور یہ اتنا ڈیڈلی پینڈیمک تھا کہ اس نے جو ہے وہ اس وقت 500 ملین لوگوں کو ورلڈ وائڈ انفیکٹ کر دیا تھا گلوبلی، اور اس سے تقریباً 30 سے 35 ملین ڈیتھس، یعنی کہ 30 سے 35 ملین کے قریب لوگ جو ہیں وہ مارے گئے تھے اس وائرس کی وجہ سے، اسپینش فلو کی وجہ سے. اور بہت سارے فگرز جو ہیں وہ اپ ٹو 50 ملین بھی کہتے ہیں، لیکن اس کا ایگزیکٹ ریکارڈ جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے، اور سارے فگرز جو ہیں وہ 30 ملین سے 50 ملین کے بیچ میں ویری کرتے ہیں. اور اسپیشلی اس وائرس کے اندر امریکہ کے اندر جو ہے وہ 650,000 کے قریب ڈیتھس ہوئی تھی، لاکھوں لوگ اس میں جرمنی میں مر گئے تھے. اور اسپیشلی جو سب سے زیادہ لوگ ہیں وہ انڈیا میں اس کے اندر مرے تھے، اور انڈیا کے اندر جو ہے وہ تقریباً 13 سے 14 ملین کے قریب جو ہیں لوگ، اس وقت برٹش رول جو انڈیا تھا اس کے اندر 13 سے 14 ملین کے قریب جو ہے وہ لوگ مر گئے تھے. سب سے زیادہ ہائیسٹ فرٹیلٹی جو ہے وہ ادھر ہوئی تھی. تو اس پینڈیمک نے، اس ایپیڈیمک نے، اس نے بہت ہی زیادہ تباہی مچائی تھی. اور اس کا نام اسپینش فلو اس لیے پڑا کیونکہ ورلڈ وار کے دوران جو کنٹریز پارٹیسپیٹ کر رہی تھی ورلڈ وار کے اندر، ان کا جو پریس تھا، ان کا جو میڈیا تھا، وہ کافی زیادہ کنٹرول تھا، ان کے اوپر کافی زیادہ جو ہے وہ سینکشنز تھی، ریسٹرکشنز تھی، سینسرشپ تھی. تو ان کو جو ہے وہ اس طرح کی رپورٹنگ الاؤڈ نہیں تھی جو سولجرز کا مورال ڈاؤن کرے، کیونکہ بہت سارے سولجرز جو ہیں وہ اسپینش فلو سے جو ہے وہ انفیکٹ ہوئے تھے، اور اس سے جو ہے وہ النس میں چلے گئے تھے. تو اور بہت سارے جو ہیں وہ اس سے مر بھی گئے تھے. تو اگر وہ یہ رپورٹس ایشو کرتے تو ان کو یہ خدشہ تھا کہ ان کا مورال ڈاؤن ہوگا. اس وجہ سے یہ رپورٹ جو ہے اس کو ہمیشہ ڈاؤن پلے کر رہی تھی جو بھی پاورز پارٹ لے رہی تھیں ورلڈ وار 1 کے اندر. اور اسپین جو ہے وہ نیوٹرل تھا ورلڈ وار 1 کے اندر، اس لیے اسپین کے اندر جو ہے وہ رپورٹنگ کے اندر اس طرح کی سینکشنز جو ہیں وہ نہیں تھیں. تو سب سے پہلے اسپین نے یہ کیس جو ہے وہ رپورٹ کیا، اور انہوں نے رائٹرز لنڈن آفس کو اس کے بارے میں کہا کہ انہوں نے میڈرڈ کے اندر اس طرح کے اسٹرینج کیسز دیکھے ہیں، اس لیے لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ سب سے پہلے جو ہے وہ اسپین سے آؤٹ بریک ہوا ہے، اس لیے انہوں نے اس کا نام جو ہے وہ اسپینش فلو رکھ دیا. حالانکہ اس کے اوپر بہت ساری میتھس ہیں اور بہت سی اس کے اوپر تھیوریز ہیں کہ یہ یو ایس سے آؤٹ بریک ہوا، بہت سارے کہتے ہیں کہ یہ انگلینڈ سے آؤٹ بریک ہوا، جو یہاں پہ انگلینڈ میں فرینچ سولجرز تھے، کیونکہ ان کے ٹرینچز تھے جو وہ جب بیٹھے ہوتے تھے اس کے اندر تو وہ بہت ہی ڈیمپ ہوتے تھے، وہ بہت ہی ان ہائیجینک ہوتے تھے، وہ بہت ہی گندے ہوتے تھے، وہاں پہ کوئی بھی صفائی کا انتظام نہیں ہوتا تھا اس کی وجہ سے. اور ان کی سولجرز جو ہیں وہ بہت ہی میل نرش تھے، تو ان کی میل نرشمنٹ کی وجہ سے ان کا امیون سسٹم بہت ویک ہو گیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے سب سے پہلے انہوں نے کنسیو کیا، پھر انہوں نے آگے ان سولجرز کو، کیونکہ ان کو روکا نہیں گیا، ان سے پھر آگے اسپریڈ ہوا، ان سے آگے اسپریڈ ہوا، کیونکہ ورلڈ وار جو ہے وہ اس وقت چل رہی تھی. تو اس وجہ سے
کچھ تھیوریز ہیں, کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ چائنا سے رپٹ ہوا, تو اس کے بارے میں کوئی فائنل جو ہے نا وہ ججمنٹ نہیں ہے, لیکن اس کا نام اسپینش فلو جو ہے وہ اس لیے پڑ گیا کیونکہ اسپین نے جو ہے وہ اس کی رپورٹنگ سب سے پہلے اسٹارٹ کی, کیونکہ وہ اس وقت نیوٹرل پوزیشن میں تھا ورلڈ وار 1 کے اندر. تو اور یہ جو ہے وہ بیسیکلی ڈیڈلی پینڈیمک 3 ویوز کے اندر آیا تھا, اور اس کے اندر جو دوسری ویو تھی وہ سب سے زیادہ تباہ کن تھی, اور اس نے بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ مارا تھا. اور آف کورس اس وقت تو جو ہے وہ نہ تو کوئی اس کے لیے ویکسین تھی, نہ کوئی اینٹی وائرل تھی, نہ کوئی اینٹی بایوٹک تھی, تو آف کورس اس کا جو ہے وہ اس نے بہت زیادہ نقصان کیا. اور وار کی وجہ سے, کیونکہ اس وقت کوئی سوشل آئسولیشن بھی نہیں کی گئی, تو اس کا اسپریڈ جو ہے وہ اور زیادہ ہوتا گیا اور بہت تیزی سے ہوتا گیا. تو یہ بیسکلی جو ہے وہ اسپینش فلو ہے, اور کیوں اس کو اسپینش فلو کہتے ہیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسپینش فلو کے ساتھ اور جو کرونا وائرس ہے ان کی آپس میں کیا کیا سملیرٹیز ہیں. تو سب سے پہلے کرتے ہیں شروع سملیرٹیز کو. جو سب سے پہلی سملیرٹی ہے ان دونوں وائرسز کے بیچ میں, وہ یہ ہے کہ ان کا جو سورس ہے دونوں کا وہ ایک اینیمل ہے. اور جو آف کورس آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو کرونا وائرس ہے اس کا سورس جو بتایا جا رہا ہے وہ بیٹس ہے, ٹھیک ہے. اور جو اسپینش فلو ہے اس کا سورس جو اینیمل بتایا گیا ہے جو وہ بھی ایک برڈ ہے, لیکن وہ برڈ کون سی برڈ ہے اس کے اوپر پریسائز جو ہے اس کے اوپر کوئی انفارمیشن نہیں ہے, اور اگر ہے بھی تو وہ ڈسپیوٹڈ ہے. لیکن ان کا جو سورس ہے وہ ایک کامن سورس ہے. اس کے علاوہ ان دونوں کے اندر جو اسپینش فلو ہیں اور جو کووڈ-19 ہے ان کے اندر ایک اور سملیرٹی یہ ہے کہ ان دونوں کو ہی شروع میں بالکل بھی سیریسلی نہیں لیا گیا. اور جب 1918 کا یہ اسپینش فلو آیا تھا تو اس وقت جو امریکہ کے جو سرجن جنرل ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ریکارڈ کے اوپر انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ہے یہ اس سے کوئی جو ہے نا وہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس وائرس سے اگر آپ نارمل جو ہے وہ پریکاشنز لیں گے تو آپ اس سے بچیں گے, اور کوئی جو ہے وہ پینک ہونے کی اس سے ضرورت نہیں ہے, کوئی یہ بہت بڑی چیز نہیں ہے. اور ایگزیکٹلی وہی ہوا کووڈ-19 کے ساتھ, کرونا وائرس کے ساتھ, کہ جب یہ آیا تو جو ٹرمپ ہیں جو امریکہ کے صدر ہیں انہوں نے بھی ایگزیکٹلی ایسی ہی ایک ٹویٹ کی. آئی تھنک 9 یا 10 مارچ کو انہوں نے یہ ٹویٹ کی, کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے انہوں نے 9 اور 10 مارچ کو یہ ٹویٹ کی. اس میں انہوں نے کہا کہ ہر سال امریکہ کے اندر جو ہے وہ نارمل فلو سے اتنے 1000 لوگ جو ہیں وہ مر جاتے ہیں, اور جو ہے یہ بھی آیا ہے, یہ اتنا کوئی خطرناک نہیں ہے, اور جو اکانومی ہے وہ اسٹل اٹ ول گو آن اینڈ لائف ول گو آن, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسا انہوں نے امپریشن دیا کہ چل رکھیں, یہ بھی آئے گا اور نکل جائے گا. اور اس وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ 9 اور 10 مارچ کی بات ہے جب انہوں نے یہ ٹویٹ کی تھی, تو جرمنی کے اندر آلریڈی اس وقت جو ہے برلن کے اندر لوگوں کو جو ہے وہ ہوم آفس پہ کمپنیز نے بھیجنا شروع کر دیا تھا. انہوں نے پریکاشنز جو ہیں وہ اسٹیٹ لیول پہ پریکاشنز لینا شروع کر دی تھی. انہوں نے لوگوں کو کچھ آبائٹ پہ جو ریڈیوسڈ نمبر آف ورکنگ آورز ہوتے ہیں, جو کہ جرمنی جس کے تھرو ملینز آف جابس جو ہے وہ سیو کر رہا ہے اس طرح کے کرائسس کے اندر, وہ انہوں نے امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا تھا. پارلیمنٹ نے جو ہے وہ جو ان کا امپلائمنٹ آفس ہے ان کے لیے اسپیشل پیسوں کا جو ہے وہ پیکج پاس کر دیا تھا. جو رسپانسبل کنٹریز تھیں, جو گورنمنٹس تھیں, وہ اس کے اوپر جو ہے وہ سیریسلی ایکشن لے رہی تھیں. لیکن جو پاورفل, جو سب سے زیادہ پاورفل نیشن ہے دنیا کی, امریکہ, جن کا سب سے زیادہ انفلوئنس ہے, ان کی طرف سے وہی ریئیکشن آیا جو 100 سال پہلے آیا تھا کہ یہ کام ہے, کچھ بھی نہیں, یہ گزر جائے گا. اور آج آپ دیکھ لیں کہ امریکہ کے اندر کیا سچویشن ہے. نیو یارک کے اندر اسپیشلی, اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی ڈاکٹر کولین اسمتھ کی یوٹیوب کے اوپر, جس کے اندر وہ نیو یارک ہاسپٹل کی ایک ڈاکٹر ہیں, اور وہ یہ بتا رہی ہیں کہ وہ لوگ پریپیئرڈ نہیں ہیں, وہ ریڈی نہیں ہیں اس سارا جو یہ اس وائرس سے جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے. ان کے پاس انف وینٹیلیٹنگ مشینز نہیں ہیں, ان کے پاس ایون ماسکس نہیں ہیں. وہ یہ کہہ رہی ہیں, وہ ڈاکٹر نے اس ویڈیو میں یہ کہا ہے, ابھی یہ 2-3 دن پہلے یہ ویڈیو ریلیز ہوئی, انہوں نے کہا ہے کہ N95 ایک ماسک ہوتا ہے جو بیسیکلی ڈاکٹر نے پہنا ہوتا ہے جب وہ پیشنٹ کو چیک کر رہے ہوتے ہیں, جو بیسٹ فٹ ہوتا ہے ریسپریٹری کنڈیشنز کے لیے, تاکہ وہ پروٹیکٹ کر سکے آپ کو دوسرے کی ریسپریشن سے یا ڈراپلیٹ سے. تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ ماسک آئیڈیل پریکٹس میں ایک ڈاکٹر جو ہے وہ ہر پیشنٹ کو جب مانیٹر کرتا ہے کووڈ کے کرونا وائرس کے, تو اس کو ہر دفعہ وہ ماسک بدلنا ہوتا ہے. اور انہوں نے یہ اس ویڈیو میں بتایا کہ 2 دن سے انہوں نے وہ ماسک اتارا نہیں ہے, اور اسی کے اندر وہ پیشنٹس چیک کرتی جا رہی ہیں کیونکہ ان کے پاس ماسک ہے نہیں, وینٹیلیٹنگ جو وہ مشینز نہیں ہیں. اس کی انہوں نے ریکویسٹ کی ہوئی, ایکچولی انہوں نے ویڈیو میں ورڈ یوز کیا ہے کہ انہوں نے بھیک مانگی ہے کہ ان کو اور زیادہ وینٹیلیٹنگ مشینز چاہیے, اور جب کچھ لوگ جو ابھی مریں گے تب وہ اگلوں کو جو ہیں وہ اس پہ شفٹ کریں گے. تو یہ ساری سچویشن جاری ہے صرف 2 ہفتے کے اندر. 2 ہفتے پہلے کیا اسٹیٹمنٹ تھی
امریکہ کے پریزیڈنٹ کی اور اب کیا اسٹیٹمنٹ ہے. تو یہ ایک سملیرٹی ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں جو 1918 میں بھی تھی اور جو 2020 کے اندر بھی سیم ہے. اس کے علاوہ ایک اور سملیرٹی یہ ہے کہ یہ دونوں جو وائرسز ہیں یہ بہت ہی زیادہ کنٹیجیس ہے دونوں کے دونوں, اور یہ بہت ہی تیزی سے جو ہے وہ سپریڈ ہوتے ہیں. جو 1918 تھا وہ بھی بہت زیادہ تیزی سے جو ہے وہ سپریڈ ہوا, اور جو کرونا ہے اس کا بھی یہی ہے کہ جتنا آپ کی ہیومن انٹریکشن زیادہ ہوگی یہ اتنی ہی تیزی سے سپریڈ ہوگا. تو یہ بھی ان دونوں کے اندر ایک سملیرٹی آتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور جو سملیرٹی آتی ہے کووڈ 19 میں اور جو اسپینش فلو کے اندر, وہ یہ ہے کہ اس وقت بھی ڈاکٹرز نے جب یہ ایک پینڈیمک کی شکل اختیار کر گیا تو انہوں نے جو سلوشن ریکمینڈ کیا لوگوں کو وہ تھا سوشل ڈسٹینسنگ کا. اور انہوں نے اس وقت بھی 1918 کے اندر سارے اسکولز, ساری یونیورسٹیز, ورک پلیسز, ہر چیز کو آہستہ آہستہ سے بند کرنا شروع کر دیا, ایگزیکٹلی جیسا کہ ابھی 2020 کے اندر ہو رہا ہے کہ سارے اسکولز, کالجز, یونیورسٹیز, ہر چیز بند ہو چکی ہے, ورک پلیسز بند ہو چکے ہیں, ہوم آفیسز ہو چکے ہیں, اور جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے اس کی جو ہے وہ انسٹرکشنز جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہیں. تو یہ ایگزیکٹلی وہی سملیرٹی ہے جو اسپینش فلو کے ساتھ ہوئی تھی. اس کے علاوہ ایک اور سملیرٹی یہ ہے کہ جو ٹائپ آف ایڈورٹیزمنٹ ہو رہی تھی 1918 کے اندر اور جو 2020 کے اندر جو کرونا وائرس کے ساتھ ہو رہی ہے وہ بھی آلموسٹ سملر سچویشن کی ہے, کیونکہ اس وقت بھی جو نیوز پیپرز ہیں وہ یہ پبلش کر رہے تھے کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ گلوز پہننے چاہیے, آپ لوگوں کو جو ہے وہ ہاتھ اپنے 3-4 دفعہ بار بار دھونے چاہیے. اس کے بعد یہ کہ اگر آپ لوگوں کے پاس 20 سیکنڈ کے لیے ہاتھ دھونے چاہیے, 10 سیکنڈ کے لیے ہاتھ دھونے چاہیے, جس طرح کہ بالکل ایگزیکٹلی آج کل جو ہے ہمیں انسٹرکشنز جو ہے وہ مل رہی ہیں WHO کی طرف سے یا ڈاکٹرز کی طرف سے کہ ہائیجین کا جو ہے وہ خاص خیال رکھا جائے. اور اس کے علاوہ یہ کہ آج کل یہ بھی ایک بہت کامن ہوا ہے کہ واٹس ایپ کے اندر جو ہے وہ فیک اس طرح کے جو ہے وہ سو کالڈ ڈاکٹرز, فیک ڈاکٹرز ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ فلانی چیز کھا لیں, اس چیز کا جوس پی لیں تو آپ کا علاج ہو جائے گا, کلونجی کھا لیں یا پتہ نہیں واٹ ایور جو بھی اس طرح کے بنے ہوئے ہیں فیک جو واٹس ایپ کے اوپر بابیں ہیں, وہ لوگوں کو بغیر کسی اتھینٹیکیشن کے, بغیر کسی سرٹیفائڈ ڈاکٹر کی اپروول کے لوگوں کو جو ہے وہ اپنے اپنے مشورے دے رہے ہیں, اور لوگ کیونکہ پینک میں ہیں تو لوگ اس کو فالو بھی کر رہے ہیں. اور ایگزیکٹلی یہی 1918 میں اسپینش فلو کے دوران بھی ہو رہا تھا, کیونکہ لوگ اس وقت بھی پینک سچویشن میں تھے. اور اگر آپ اب پڑھیں گے وہ چیزیں کہ لوگ اس وقت کیا کیا کر رہے تھے اس اسپینش فلو سے بچنے کے لیے, تو آپ ڈیفینیٹلی ہنسیں گے اس کے اوپر کہ لوگ کوئی ان کو کہہ رہے تھے کہ پیازوں کا جوس نکال کے پیو ہر روز, کوئی یہ پیو یہ پیو, اس طرح کی عجیب و غریب چیزیں تھیں. تو ایگزیکٹلی وہی پیٹرن ہے جو اس وقت 2020 کے اندر جو ہے وہ فیک چیزیں جو لوگوں کو بتائی جا رہی ہیں. اور ایون یہ کہ 1918 کے اندر جو ہارلک ہے اس کے اوپر بہت ساری ایڈورٹیزمنٹس کے اوپر جو ہے وہ ملک ڈرنکس کے اوپر تو انہوں نے لکھنا بھی شروع کر دیا تھا کہ اسپینش فلو جو ہے وہ اس کو ٹریٹ کر دے گا, یعنی کہ انہوں نے ایگزیکٹلی یہ ورڈنگ لکھنا شروع کر دی تھی اور وہ نیوز پیپرز میں ایڈورٹائز بھی ہونا شروع ہو گیا تھا. تو یہ تو ایگزیکٹلی ایز سچ کوئی اس طرح کی ابھی ایگزامپلس نہیں ملیں گے کسی کوئی ڈرنکس کے اوپر یہ لکھا ہو کہ وہ کیور کرے, کیونکہ اب تو جو ہے وہ آئی تھنک زیادہ ریگولیشن ہے اس چیز کے اوپر. لیکن اس طرح کی جو فیک نیوز ہیں کہ لوگ خود سے سجیشنز دے رہے ہیں, ریکمنڈیشنز دے رہے ہیں, وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ بہت زیادہ سرکولیٹ کر رہی ہیں. تو یہ کچھ سملیرٹیز تھیں کووڈ 19 کی اور اسپینش فلو کی. اب دیکھتے ہیں کہ جو کووڈ 19 ہے, جو کرونا وائرس ہے, اور اس کی اور اسپینش فلو کی کیا کیا ڈس سملیرٹیز ہیں. سب سے بڑی جو ڈس سملیرٹی ہے کرونا وائرس اور اسپینش فلو کی وہ یہ ہے کہ جب آؤٹ بریک اسپینش فلو کا ہوا تھا تو اس وقت World War I جو ہے وہ چل رہی تھی, اور جو سچویشن ہے دنیا کی وہ بالکل بھی نارمل نہیں تھی ایز کمپیئر ٹو جب کرونا وائرس کا آؤٹ بریک ہوا پچھلے دسمبر میں 2019 میں. کیونکہ اس وقت مختلف دنیا کے حصوں میں یہ بات ٹھیک ہے کہ کچھ ملٹری کانفلکٹس جو ہیں وہ چل رہے ہیں, لیکن اس طرح سے ورلڈ وار 1 کی سی سچویشن نہیں ہے. تو جو لوگ ہیں اس وقت اگر وہ ورلڈ وار میں پارٹیسپیٹ کر رہے تھے اور وہ انفیکٹ بھی ہو رہے تھے, یا جو نہیں بھی پارٹیسپیٹ کر رہے تھے وہ بھی اس طرح ریگولرلی اپنے آپ کو کلینکس میں جا کے اپنے آپ کو چیک نہیں کروا سکتے تھے, کیونکہ اور مختلف قسم کی سینکشنز لگی ہوئی تھیں, کیونکہ ایک نارمل جو ہے وہ زندگی کا پیٹرن نہیں چل رہا تھا ایز کمپیئر ٹو آج کل کے. اگر کسی کو کوئی انفیکشن ہوتا بھی ہے یا نہیں بھی ہوتا تو وہ ڈاکٹر کے پاس جا سکتا ہے, یا وہ کلینک جا سکتا ہے, یا وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر سکتا ہے, یا وہ یوزول ایک سچویشن کے اندر جو ہے وہ اس پینڈیمک کا مقابلہ جو ہے وہ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور جو بڑی ڈسسملیرٹی ہے جو اسپینش فلو کے اندر اور جو کرونا وائرس کے اندر ہے وہ یہ کہ اس وقت جو دنیا کی پاپولیشن ہے وہ 4 ٹائمز جو ہے وہ زیادہ ہو چکی ہوئی ہے ایز کمپیئر ٹو جو 1918 میں ہوتی تھی. اور آف کورس جب پاپولیشن زیادہ ہوگی تو اتنے ہی زیادہ لوگوں کو انفیکٹ ہونے کا زیادہ چانس ہوگا. ایک اور ڈسسملیرٹی یہ ہے کہ جو پبلک ہیلتھ کے سٹینڈرڈز ہیں
ایز کمپیئر ٹو 1918 اور 2020 وہ بہت ہی ڈراسٹکلی جو ہے وہ چینج ہو چکے ہوئے ہیں، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ اس طرح کے لیٹسٹ میڈیکل اکوپمنٹ یا ہاسپٹلز یا میڈیکل کیئر فیسلٹیز نہیں ہوتی تھیں، ہیلتھ انشورنس سسٹمز نہیں ہوتے تھے، وینٹیلیٹنگ مشینز نہیں ہوتی تھیں، آئی سی یوز نہیں ہوتے تھے ایز کمپیئر ٹو جو 2020 میں. آف کورس اس وقت بھی اس طرح کے الٹرنیٹیو جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی ہوتے تھے، لیکن ان کا جو اسٹینڈرڈ تھا، جو ان کا لیول تھا، وہ 2020 کے پیرلل میں نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک اور ڈسسیملیرٹی یہ ہے کہ آج کل جو گلوبل ایئر ٹریول ہے وہ بہت ہی زیادہ ہو چکی ہے اور وہ بہت ہی فریکوینٹ ہو چکی ہے، اور بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ دنیا بھر میں ٹریول کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آف کورس ان کا ایکسپوجر بھی جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو 1918. اس وقت جو ہے وہ اس طرح کی ٹریولنگ نہیں تھی جیسے 2020 میں یا آج سے کچھ سال پہلے سے ہو رہی ہے. تو یہ جو ہیں یہ کچھ ڈسسیملیرٹیز تھیں کرونا وائرس کی 2019-2020 کی اور اسپینش فلو کی. تو اب تو ہم نے بات کر لی کہ ڈسسیملیرٹیز اور سملیرٹیز کیا ہیں. اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بیسکلی ہم نے اس سے کیا لیسن لیا یا ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں کہ جو 100 سال پہلے جو یہ پینڈیمک ہوا اور جو اس وقت جس پینڈیمک سے ہم گزر رہے ہیں، تو اس میں سے ہم کیا لیسنز لے سکتے ہیں اور کیا سیکھ سکتے ہیں. سب سے اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ بہت سارے لوگ ریفر کر رہے ہیں کہ بل گیٹس نے 5 سال پہلے یہ پریڈکٹ کر دیا تھا کہ یہ پینڈیمک جو ہے وہ آنے لگا. بیسکلی بل گیٹس نے ایک ٹاک دی تھی ٹیڈ ٹاک کے اندر، اور اس کا نام یہ ہے، اس کا ٹائٹل یہ ہے کہ وی آر ناٹ ریڈی یٹ. تو اس نے ان جنرل جو ہے وہ ایک بات کی تھی کہ کیونکہ اس نے ایبولا کو ریفرنس لیا تھا، اور اس کے بعد اس نے جو ہے وہ 1918 کا جو اسپینش فلو ہے اس کا بھی ریفرنس دیا تھا، کہ اس نے کہا تھا کہ جس طرح کی یہ پینڈیمکس آئے تھے اس کے بعد سے جو سارے ہیومنز ہیں، پوری دنیا ہے، اس نے کہا تھا کہ ان کو ریڈی ہو جانا چاہیے تھا، ان کو اس چیز کے اوپر جو ہے وہ انویسٹمنٹ کر دینی چاہیے تھی. لیکن اس نے کہا تھا کہ ہمارا رسپانس جو ہے وہ ابھی تک تیار نہیں ہوا، ان اسپائٹ آف دا فیکٹ کہ ہم نے اتنے بڑے بڑے جو یہ پینڈیمکس ہیں وہ اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھے ہیں اور ملینز آف لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھے ہیں، پھر بھی ہم نے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا. اور اس کی بات ایگزیکٹلی یہ صحیح پروو ہو گئی، کیونکہ ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا ڈاکٹر کولین اسمتھ کا جو نیو یارک کی ڈاکٹر ہیں، جنہوں نے ویڈیو ابھی ریلیز کی ہے آئی تھنک 3 یا 4 دن پہلے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس اکوپمنٹ نہیں ہے، ہم ریڈی نہیں ہیں. اور یہ امریکہ کی انہوں نے بات کی ہے، جو سب سے زیادہ ایڈوانس اور ڈیولپ ملک، فرسٹ ورلڈ ملک جو کنسیڈر ہوتا ہے دنیا کے اندر، ان کے پاس یہ فیسلٹی نہیں ہے. تو آپ امیجن کریں کہ باقی دنیا کے ملکوں میں جہاں پہ بیسک جو ہے وہ ابھی نیوٹریشن کی پرابلمس ہیں، جو لوگ ہی میل نیوٹریشن ہے، جن کے پاس بیسک ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہیں، ان کی کیا سچویشن ہوگی اور وہ اس وقت کتنے ریڈی ہوں گے اس قسم کے پینڈیمک کے لیے. تو اس سے ایک تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ہم یہ پینڈیمک تو آ گیا اور ریڈی تو اس کے لیے ہم نہیں تھے، اس کے لیے ہمارے پاس رسپانس سسٹم جو ہے وہ تیار نہیں تھا. اب رسپانس سسٹم نہیں ہے یا جتنا بھی ہے جس کو ابھی یوٹیلائز کیا جا رہا ہے، تو اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم کیا کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو 1918 کا اسپینش فلو تھا اس کو بھی امریکہ کے اندر اس کے اوپر باقاعدہ جو ہے وہ اس کے گرافس اویلیبل ہیں، اور جن امریکن اسٹیٹس کے اندر وہ گراف جو ہیں انہوں نے فلیٹن کر دیے تھے، یعنی کہ انہوں نے جو ہے وہ بیسکلی اس کو روک دیا تھا، اس پینڈیمک کو، اس وائرس کو گرو کرنے سے. اس کی انہوں نے ایک ہی ریزن جو ہے نا وہ ایکسپلین کی ہوئی، اور ایک ہی طریقے سے انہوں نے روکا تھا 1918 کے اندر بھی، اور وہی طریقہ آج بھی آزمودہ ہے، اور آج بھی ہمیں وہی طریقہ جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنا ہوگا، اور وہ طریقہ ہے سوشل ڈسٹینسنگ کا. تو اس گراف کے اندر انہوں نے بیسکلی یہ شو کیا ہے کہ جن سٹیٹس نے امریکہ کے اندر سب سے زیادہ سوشل ڈسٹینسنگ پریکٹس کی تھی، ان کا گراف جو ہے وہ اتنی ہی تیزی سے فلیٹن ہوا تھا. اور اسی وجہ سے اس وقت ساری دنیا کے اندر جو کنٹریز ہیں انہوں نے لاک ڈاؤن کے آرڈر بھی دیے ہوئے ہیں. کئی ملکوں میں کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہو چکا ہوا ہے، کئیوں میں جو ہے وہ پروونس یا اسٹیٹ لیول پہ ہوا ہوا ہے، کئیوں میں سٹی لیول پہ ہوا ہوا ہے، مگر ان جنرل جو ہے وہ ہر چیز کو جو ہے وہ بند کیا ہوا ہے، اور اسکولز، کالجز، ورک پلیسز وہ بند ہیں، اور کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ اس کو جو ہے وہ منیمائز کیا جائے. لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بہت سارے ملک ایسے بھی ہیں، کیونکہ سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے نا وہ بیسیکلی ایک لگژری ہے، اور ہر بندہ سوشل ڈسٹینسنگ افورڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں دنیا کے اندر جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں نہیں رہتے، اور وہ لوگ جو ہیں وہ ان کے پاس وہ 8-8, 9-9, 10-10 لوگوں کی فیملیز میں رہتے ہیں، اور ان کو ہر روز اپنے گھروں سے باہر نکلنا ہی ہوتا ہے اپنے آپ کو سروائیو رکھنے کے لیے، اپنی دن بھر کے پیسے کمانے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے. تو وہ لوگ یہ لگژری افورڈ نہیں کر سکتے. تو اس لیے
اس وقت جو سب سے زیادہ چیز جو ہم کر سکتے ہیں بیسیکلی ایٹ لیسٹ وہ ہم یہی کر سکتے ہیں کہ جو لوگ ہم ایٹ لیسٹ یہ افورڈ کر سکتے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ، وہ لوگ اس کو پریکٹس کریں، اور جتنی زیادہ سے زیادہ ہو اس کو پریکٹس کریں. کیونکہ دیکھیں یہ میں سمجھ سکتا ہوں یہ بات کہ یہ کہہ دینا تو بہت آسان ہے ہر کسی کے لیے کہ یار اپنے آپ کو سوشلی آئسولیٹ کر لو، اور ان ملکوں میں تو لوگوں کے پاس لگژری ہے کہ یہ کر بھی سکتے ہیں اپنے آپ کو، اور پھر بھی کئی لوگ کیئرلیس ایٹیٹیوڈ دکھا رہے ہیں اور وہ نہیں کر رہے اپنے آپ کو سوشلی آئسولیٹ، اور وہ اس کو ایز اے فن بھی لے رہے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ سبھی اس طرح کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اس طرح کی ایگزامپلس بہت ایزیلی نظر آتی ہیں. اور ان ملکوں میں جہاں پہ یہ ایک لگژری ہے، جہاں پہ لوگ افورڈ نہیں کر پاتے، وہاں پہ تو اور کوئی آپشن ہے ہی نہیں. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس کی آپشن یہی ہے کہ یا تو سوشل آئسولیشن ہو جائے جب تک اس کے لیے ویکسین تیار نہیں ہوتی. ویکسین ابھی تک تو ہے نہیں، اور جو بھی ایسٹیمیٹس یا رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس میں کم از کم 1 سال اور لگے گا. یا آپ امیجن کر لیں کہ وہ 1 سال سے کم میں بھی ہو جائے، تب بھی اس کے اندر بہت زیادہ ٹائم ہے. تو تب تک جو ہم ایک کام کر سکتے ہیں اپنے اپنے لیول پہ، جتنی جس کی کیپیسٹی ہو، وہ ایٹ لیسٹ یہی کر سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ سوشلی آئسولیٹ کرے، سوشل ڈسٹینسنگ کرے. کیونکہ اس کے علاوہ اس کا ابھی تک کوئی اور علاج نہیں ہے، اور اسی طریقے سے اس کو ہم کرٹیل کر سکتے ہیں اور منیمائز کر سکتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ یہ جو ساری انفارمیشن ہے، یہ جو کمپیریزن ہم نے کیا ہے اسپینش فلو کا اور جو کرونا وائرس کا، اس سے ہم لوگ ایک ایٹ لیسٹ یہ ٹیک لے سکتے ہیں کہ جس طرح سے اس وقت لوگوں نے سوشلی اپنے آپ کو آئسولیٹ کر کے یا سوشل ڈسٹینسنگ پریکٹس کر کے اس سے جو جتنی بھی زیادہ ڈیتھس ہوئی ہیں اس کو منیمائز کیا، اسی طرح ایٹ لیسٹ یا اس سے بھی زیادہ، کیونکہ اب تو ہمارے پاس اور زیادہ مینز ہیں کہ اگر ہم سوشلی آئسولیٹ بھی ہیں تب بھی ہم ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. تو ہم لوگ جو ہے وہ سوشل جو آئسولیشن ہے اس کو زیادہ سے زیادہ اسٹرانگ بنائیں اور اس کو اور زیادہ پریکٹس کریں جب تک کہ ہم اس پینڈیمک کے اوپر جو ہے وہ قابو نہیں پا لیتے. تو اس ویڈیو کے لیے جو ہے وہ صرف اتنا ہی ہے. اگر آپ لوگوں کے کوئی کامنٹس ہیں یا کوئی فیڈ بیک ہے یا کوئی کویشچنس ہیں تو وہ آپ ضرور کامنٹ سیکشن میں جو ہے وہ لکھیں، اور میں پوری کوشش کروں گا کہ ان کا آنسر کر سکوں. اینڈ میں یہی کہوں گا کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ.